بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، میرے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل سے عطا کیا، ان کے وسیلے سے جس کے صدقے اور طفیل سے جس کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتا تھا، شب و روز تسبیح اور ذکر میں مصروف رہتے تھے، اور ان کے دل میں صرف اللہ ہی کی محبت تھی اور کسی غیر کی وہاں پر گنجائش اور دخل نہیں تھا۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتے تو اللہ کے لیے کرتے، اور کسی سے نفرت کرتے تو بھی اللہ کے لیے کرتے۔ یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کے مقام کہتے ہیں، اور وہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوا میرے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل سے شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ وہ ولایت خاصہ کا فیض عطا ہوا جس نے نفس شیطان اور دنیا اور اپنی خواہشات سے منہ موڑ لیا اور اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو ہمیشہ اللہ کی طرف کر دیا، دنیا اور آخرت سے بے رخ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی ان کے دل میں طلب و تڑپ نہیں تھی، صرف ایک ہی طلب تھی، وہ خدا کی تھی، اور جن کے چہرے پر حیا اور آنکھوں میں تری، دل میں پاکی، زبان پر تعریف، ہاتھ میں بخشش تھی، وعدے میں وفا تھی، اور بات میں شفا تھی۔ وہ تھے بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہمارے لیے اخلاص نیت، حضور قلب، توکل، صبر و شکر، تسلیم و رضا، یقین و احسان، فنا و بقا، تزکیہ و تصفیہ اور منازل سلوک، انہی کے صدقے سے اللہ ہمیں طے کرواتا ہے۔ جس طرح آسمان کی زینت چاند اور تاروں سے ہے، تو زمین کی زینت ان اولیاء کرام، ان بزرگان دین سے ہے۔ ظاہری نور چاند و سورج سے ملتا ہے یقیناً عزیزان محترم ہمیں، اور باطنی نور ان اولیاء کرام سے ہمیں ملتا ہے، یہی بزرگان دین کے صدقے سے ہمیں ملتا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح جسم کے درمیان رگوں سے رشتہ قائم ہے، اسی طرح اولیاء اللہ، رسول اللہ اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ معجزہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا کمال، یہ صحابہ اور یہ صحابیات کا کمال، حقیقت میں رسول اللہ اور مہدی موعود علیہ السلام کے کمال کا یہاں پر پتہ چلتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے۔ عام لوگ جو ہے دنیا میں کیا ہیں، وہ آتے ہیں، مگر انبیاء اور اولیاء کرام دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، ایک مقصد کے تحت بھیجے جاتے ہیں عزیزان محترم، اور ان کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے، ان کا آنا ہمارے لیے فیض ہے، ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق یعنی مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں اور وہ ان کو پورا کرتے ہیں، یا ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ پورا کرتا ہے، اور یہ لوگ عذاب سے محفوظ ہیں، یعنی دوزخ کے عذاب سے یہ امان میں ہیں۔ ایسی ہستیاں ہیں، اور ان میں سے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت دافع بلایات جو ہیں، جن کے صدقے سے بلا کا دفاع ہوا تھا۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ بتاتا ہوا چلوں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، فرح مبارک میں سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت علیل طبیعت میں ناسازی پائی گئی، تو بی بی ملکان رضی اللہ عنہ کچھ پکا رہے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب کو بھی بلاؤ اور انہیں بھی دعوت دو، انہیں بھی کھانا کھلائیے۔ پھر ام المصدقین بی بی ملکان رضی اللہ عنہ کھانا پکایا اور ان کو دعوت دے کر بلائے اور کھلائے، تو ان میں جب وہ کھا کر واپس ہوئے تو مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کیا ان میں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو کہا کہ نہیں، وہ نہیں آئے، کیا ان کے سویت کا کھانا میں گھر بھجوا دوں؟ حضرت مہدی موعود نے فرمایا، اے بی بی، جب وہ اپنے گھر میں آئے
تو ان کو بلا کر سید حمید کے پاس بٹھا کر کھانا کھلاؤ، یہ یقیناً بہت جلدی شفا ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان پر لفظ بہ لفظ غور کیجیے۔ جب بلایا گیا صحابہ کو تو پوچھا خصوصیت سے کیا شاہ نعمت رضی اللہ عنہ موجود تھے؟ کہا کہ وہ نہیں آئے کسی ضرورت کی وجہ سے، اس وقت بندگی میں شاہ نعمت جنگل کو لکڑیاں لانے کے لیے چلے گئے تھے۔ آپ پھر بیوی نے پوچھا کیا وہ کھانا میں گھر کو بھیج دوں؟ تو کہا نہیں، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جس مقصد کے لیے تم کھانا کھلا رہے ہو، ان کے خدمے گھروں پر پڑنا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا وہ آج بھی طریقہ ہمارے دائرے محلہ میں ہے۔ ہم بھی فقراء کو جب بھی کوئی پریشانی درپیش ہوتی ہے تو ان اللہ کے نیک بندوں کو اپنے گھر میں بلا کر ہم دعوت دیتے ہیں۔ تو یہی وہ بات تھی، مہدی موعود السلام نے فرمایا کہ شاہ نعمت آ جائے تو بھائی حمید کے پاس بٹھا کر کھانا کھلانا۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا، اور کھانا کھانے کے بعد اب واپس روانہ ہونے لگے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بی بی ملکان رضی اللہ عنہ سے کہ میاں نعمت کے پاؤں کے نیچے نظر کرو اور دیکھو کالے رنگ کے گولے لگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایک بلی کی، کالی بلی کی طرح بلا ہے جو پاؤں سے مارتے ہوئے چلے جا رہی۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بلایات ہیں جو سب دفع ہو گئی حضرت کے قدموں کے صدقے سے۔ عزیزان محترم، سوچنے والی بات ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے گھر میں اور یہ واقعہ درپیش ہوا، لیکن صرف یہ مقام بتانا لازمی تھا کہ شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا مقام بتانا تھا، تاکہ بزرگان ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں اور رحمتیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے اس بات کا علم ہوا کہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے قدموں کے صدقے سے بلاؤں کا دفاع یقیناً ہے۔ وہاں جن کے قدم پڑے وہاں بلائیں پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو عزیزان معترضین سوال کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ اس دور کا واقعہ ہے جب وہ زندے تھے، اب تو وہ انتقال ہو گئے، اب تم اگر دعوت کرو گے، اب تو اگر تم عقیدت یقین کے طور پر کرو گے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اب بھی وہ بات ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان محترم، ایسے سینکڑوں روایتیں ہیں، لیکن وقت کی گنجائش نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس بات کو واضح کروں گا۔ لیکن حقیقت ہے کہ یقیناً اس بات کو بھی آپ یاد رکھ لیجئے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے، کرامت اولیاء جو ہے موت سے منقطع نہیں ہوتی، بلکہ خبر میں بھی جاری رہتی ہیں۔ موت ان کی ولایت کو ختم نہیں کرتی، وہ بعد از وصال بھی ولایت سے موصوف ہوتے ہیں، اور کرامت ولایت کا ثمر اور پھل ہوا کرتا ہے۔ آئیے اسی طریقے سے میں اور ایک روایت بات پیش کرتا چلوں۔ انبیاء اور اولیاء سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگنا اور انہیں اللہ کی طرف وسیلہ سمجھنا جائز ہے، کیونکہ معجزہ اور کرامات موت سے منقطع نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ قابل غور ہے۔ ہم اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے عمل کے تحت جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان کے نام کی عروس کیا جاتا ہے، گھر میں عود دیا جاتا ہے۔ ہر ایک چیز کے اندر اپنے اندر خصوصیات ہے، انشاءاللہ اس بیان کو بھی کیا جائے گا۔ تو ہمارا یہ ایمان یقین کامل ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت دافع بلایات ہیں، یقیناً ان کے صدقے سے بلا دفاع ہو جاتی ہے، بلاؤں کا دفاع ہو جاتا ہے، بلا وہاں سے دور ہو جاتی ہے۔ تو چلیے اسی یقین پر، کیونکہ یہ بات بھی یقینی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یاد رکھیے فتح اور رزق اگر ملتا بھی ہے تو مومنوں کی برکت اور وسیلے سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی خود ملتے ہیں، فتح ہمیں ملتی ہے، رزق ملتا ہے تو وہ کس کے وسیلے سے، اور بلا بھی ٹلتی ہے تو وہ مومنوں کی ان اولیاء کرام کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو نعمتیں جو بدرگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے اور طفیل سے ملی تھی، جن کے قدموں کے صدقے سے جو ہے بلائیں ٹل جاتی ہیں، اے اللہ آج ان کے قدموں کا صدقہ اور واسطہ دیتے ہیں کہ آج یہ ساری دنیا میں وبا اور بلا پھیلی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ فرما، سارے انسانی عالم انسانیت کی حفاظت فرما، خصوصیت سے اللہ مہدوی حضرات کو جان و مال اور ان کی عزت، ان کی آبرو ہر طریقے سے زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، حضرت کے خاتمین الاسلام کے صدقے اور طفیل سے، حضرت کے وسیلے سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اور حضرت کے
حضرت کی عبادتوں اور ریاضتوں کے صدقے طفیل سے اے اللہ گھروں میں خیر و برکت اور امن اور آنے والے مصیبتوں پر صبر اور ہمیشہ تیرا شکر کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔